السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ مردانہ حوالے سے ہے۔ پہلے بھی ہماری کم از کم 250 پلس ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، اور ماشاءاللہ کئی حضرات نے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کے ہمیں لائک بھی کیا ہے، اور آگے کئی لوگوں کو بتایا بھی ہے اور شیئر بھی کیا ہے۔ اصل میں ہمارا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد دیسی طب، نیچرل ہربل ادویات کے حوالے سے ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں میں اس کی آگاہی مہیا کی جائے، تاکہ لوگ اس آسان اور سستے علاج اور بے ضرر علاج سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ طب یونانی، یا آپ کہہ لیں کہ طب یونانی کے اندر جتنی ایسی ہربل ادویات ہیں جو کہ ادویات بنائی جاتی ہیں، معجونات ہیں یا گولیاں ہیں یا سفوف ہیں یا شربت ہے، یعنی مختلف فارم کے اندر یہ دواخانوں کی پروازیں تیار ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ادویات کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ یہ جیلی پروپیگنڈا ان ادویات کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کے گردوں کو ختم کر دیتی ہیں، آدمی کے معدے جگر کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن ان ادویات کی کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصانات نہیں ہے، یہ بڑی مفید ادویات۔ اس لیے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ اس آسان علاج کی طرف راغب ہوں، اس آسان علاج سے مستفید ہوں۔ تو یہ اس ویڈیوز، یعنی یہ ہماری ویڈیو جو پہلی ویڈیو ہم ایک سیریز کے تحت بنا رہے ہیں، جس میں مردانہ ٹاپکس یعنی مردانہ امراض کے حوالے سے، جو خاص طور پہ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، ان حوالے سے جو مردوں میں پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بعض حضرات کے اندر کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، سپرمز طاقت میں نہیں رہتے، سپرم کمزور ہو جاتے ہیں، قوت با کمزور ہو جاتی ہے، وہ بے اولاد رہ جاتے ہیں، یا ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی کئی ایسی امراض ہوتی ہیں جو کہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس سیریز کی یہ پہلی ویڈیو آپ کے سامنے میں گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ تو آج کی اس ہماری پہلی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے احتلام۔ اس احتلام کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تاریخ، اس کے اسباب، علامات اور اس کا علاج انشاءاللہ ساری آگاہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ بہترین انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ احتلام، جو ایک نوجوان جو ہی بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی بچپنے سے نکل کر لڑکپن کے اندر آتا ہے اور بلوغت کو پہنچتا ہے، تو اس کی جو سب سے پہلی جو نشانی اس کے جوان ہونے کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے احتلام، یعنی یہ مادہ منویہ عضو تناسل کے ذریعے سے باہر خارج ہوتا ہے، اور جس کو یہ خارج ہو جائے تو وہ سمجھنے کی جو ہے وہ آدمی بلوغت میں پہنچ گیا ہے، وہ جوان ہو گیا ہے، وہ اولاد کے قابل ہو۔ تو احتلام جو ہے یہ اگر ایک مناسب طریقے سے ہوتا رہے تو پھر تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کثرت احتلام یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے اسباب کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ اس کے اسباب کے اندر منی کا بالکل پتلا ہو جانا، منی کے اندر گرمی کا پایا جانا، ذکاوت حس کا بڑھ جانا، گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، یا فحش گندی ویڈیوز کو دیکھنا، یا ایسے پروگرامات میں جانا جہاں پہ اس قسم کے گندے کام کیے جاتے ہیں، تو اس سے شہوت جب ابھرتی ہے تو ایسے نوجوانوں کو احتلام کی کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
تو اس کے اسباب میں آپ کے سامنے گنوا رہا تھا کہ زیادہ تر گرم غذاؤں کا زیادہ استعمال، محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال یا فحش ویڈیوز کو دیکھنا، یعنی یہ اس کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات میں یہ ہے کہ ایک نوجوان بالغ مرد کو، ویسے تو اگر مہینے میں 15 دن کے بعد اگر ایک دفعہ احتلام ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ بیماری کس ٹائم یہ وجود پذیر ہوتی ہے کہ جب احتلام ایک رات میں یا دن میں جب بھی اس ہوتا ہے 2-3 دن مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تناسل کے راستے سے منی بیٹھ خارج ہو جاتی ہے، تو اس کو کثرت احتلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کے حوالے سے جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا نوجوان جس کو یہ کثرت ہو جاتی ہے، پھر وہ دماغی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، قوت باہ کے طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر مردانہ سپرمز جو اولاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ چکروں کا آنا، خون کی کمی، بھوک کا نہ لگنا، اعصابی کمزوری، یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ علاج بھی انتہائی آسان میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں تو بہترین ایک دوائی میں بتانے والا ہوں۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے یہ بوہڑ کا جو درخت ہوتا ہے، بوہڑ کے درخت کی اگلی کونپلیں یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، یعنی تازہ کونپلیں آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے موچرس، یہ موچرس ایک قسم کی گوند ہوتی ہے، یہ پنسار والوں سے مل جاتی ہے، بس یہ دو ہی چیزیں آپ نے لینی ہے۔ ان دونوں کو آپس کے اندر اچھی طرح سے کوٹنا ہے۔ پہلے آپ نے موچرس کو باریک کوٹ لینا، پھر آپ نے یہ جو کونپلیں بوہڑ کی میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لینا، اچھی طریقے سے کوٹ لینا۔ کوٹنے کے بعد یہ موچرس آپ نے اس کے اندر ملانی ہے۔ ملانے کے بعد آپ نے یہ چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لیں۔ یہ ایک ایک گولی صبح دوپہر شام آپ نے 15-20 دن اس کو لگاتار استعمال کریں، انشاءاللہ یہ کثرت احترام انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غذاؤں میں پرہیز جو ہے، گرم اور محرک جتنی غذائیں ہیں ان سے پرہیز کریں، سادہ اور نیچرل غذائیں کھائیں، تو انشاءاللہ یہ مرض جلدی آپ کا دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔